بخاری شریف کے اندر ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیماری کے دنوں میں چل رہے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کیا کہا؟ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ وہیں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھی۔ یہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے اور ہم مومنوں کی ماں ہے۔ سبحان اللہ، مومنوں کی ماں ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے جو والد ہیں ابو بکر صدیق ہے وہ بڑے نرم دل ہیں، وہ رقیق القلب ہے، ان کا دل بڑا نرم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جب آپ نہیں ہوں گے اور آپ کی غیر موجودگی کے اندر میرے والد مصلی پر نماز پڑھائیں گے تو وہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکیں گے۔ حضرت عائشہ نے خود کہا یا رسول اللہ آپ عمر کو کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، آپ عمر کو کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یعنی حضرت عائشہ اس بات کا اصرار کر رہی ہے کہ آپ عمر کو کہہ دیجئے، ابو بکر کو رہنے دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا نہیں نہیں نہیں۔ کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ابو بکر ہو اور ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مصلی امامت پر چڑھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہ تو یہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی اللہ کے بندوں کو پسند ہے۔ اور آپ اتفاق کی بات دیکھیے کہ اس وقت میں حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے، حضرت عمر کو آگے بڑھایا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو بکر موجود ہو اور کوئی اور دوسرا مصلی امامت پر کھڑا ہو جائے، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق ہی نے نماز پڑھائی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے کس قدر اس بات کے اوپر لوگوں کے دلوں کے اندر توجہ دلائی ہے کہ میرے بعد اگر کوئی میرے مصلی پہ کھڑا ہوگا تو وہ ابو بکر ہی ہوگا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، خالی نماز پڑھانے کی تو بات تھی نا، آج مجھ جیسا گناہ گار اس مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے، تو وہاں پر تو عمر تھے، وہاں تو عمر تھے، حضرت علی موجود تھے، حضرت عثمان ذو النورین موجود تھے، اور بھی ہزاروں صحابہ کا مجمع موجود تھا۔ بات تو نماز پڑھانے کی تھی، کوئی بھی کھڑا ہو کر نماز پڑھا دیتا، صرف نماز ہی تو پڑھانی تھی۔ آج آپ دیکھیں شہر جے پور میں کتنے امام ہیں، یہاں پر دیکھیے ہر جگہ امام کھڑا ہوا، لیکن وہاں پر وہ صحابہ کہ جیسا جنت کا ہونا یقینی ہے، تمام صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے، ان میں سے ہر ایک صحابی جنت کا مستحق ہے، لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے نانا کوئی اور مصلی پر نہیں چڑھے گا، ابو بکر ہی چڑھے گا۔ بتانا کیا چاہ رہے تھے کہ اگر دنیا کے اندر میرے بعد اور تمام نبیوں کے بعد کوئی افضل ترین شخصیت ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اب ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، معراج کی رات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب تمام نبی جمع ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام کے تمام نبی موجود ہیں اور میرے آقا بھی ہیں۔ اب بات جب امامت کی آتی ہے تو حضرت آدم کو نہیں کہا گیا کہ آپ امامت کیجئے، آپ سبھی کے باپ ہیں، نہ نہ نہ، آپ کو نہیں کہا گیا۔ حضرت ابراہیم کو نہیں کہا گیا کہ آپ نے کعبے کی تعمیر کی ہے، آپ آگے آئیے، نہ، اگر کسی کو مصلی امامت پر کھڑا کیا گیا تو وہ تمہارے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مطلب کیا ہے کہ مصلی کا حقدار وہ ہوتا ہے جو سب سے افضل ہوتا ہے۔ کیا؟ جو سب سے افضل ہوتا ہے۔ تمام نبیوں کے اندر اگر کوئی سب سے افضل تھا تو وہ میرا نبی تھا، اور میرے نبی کے بعد اس امت کے اندر اگر کوئی سب سے افضل ترین شخصیت ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے